شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج مسئلہ ہے کہ ہرس کیا مشت زنی کا باعث بنتی ہے؟ جی، ہرس نام ہے سوچ کا، ہرس نام ہے نیت کا خرابی کا، ہرس نام ہے آپ اپنی نظر کو خراب کرنے کا۔ جب آپ ہرس کرتے ہیں اور کسی بھی خاتون کو، لڑکی کو دیکھ کر آپ محسوس کرتے ہیں، اس کے متعلق آپ اپنے اندر خیالات سوچتے ہیں، آپ تصورات کرتے ہیں اور آپ اس میں نیت خراب کرتے ہیں، تو آپ کا باڈی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور آپ اس میں سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کے اعضاء ایسے ہیں، ویسے ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، اور تصورات اور خیالوں اور خوابوں میں ہر چیز کو اپنے اندر آپ سمو لیتے ہیں، اور اس سے آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ساتھ دیتا، اور آپ جو ہیں اس خوابوں کی دنیا میں، خیالوں کی دنیا میں اور ہرس کی سوچ کے ساتھ آپ اس میں چلے جاتے ہیں کہ جس میں آپ اپنے اعضاء کو حرکت دیے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ نے دماغ کے ساتھ ایک ہڈی والا جو اعضاء بنا لیا ہے۔ یعنی کیا کہ گوشت تھا وہ اعضاء، سویا ہوا تھا اعضاء، تو وہ آپ نے جب سوچا تو وہ ایک دم سیدھا ہو گیا، اور ایک دم جو ہے اس کے اعضاء کو آپ نے ہڈی بنا دیا۔ یعنی گوشت تھا، نرم تھا، کچھ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن آپ نے جب سوچا، آپ نے جب محسوس کیا، آپ نے کسی کو دیکھا اور اس میں ہرس کی، ہرس کے ساتھ خیالات خراب کیے، خواب میں چلے گئے، اس کے ساتھ ساتھ تصورات میں چلے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اعضاء کو حرکت دینا شروع ہو گئے، تو وہ پھر آپ بے بس ہو گئے، آپ مجبور ہو گئے، اور آپ پھر اس موقع کی تلاش میں جانا شروع ہو گئے کہ میں اس چیز کو، مواد کو کیسے نکالوں جو مجھے اوپر سوار ہو گیا ہے، اور وہ سوار آپ کی ہرس سے ہوا کہ اب میں کیا کروں، اور آپ اتنے عروج پہ چلے جاتے ہیں کہ پھر آپ مشت زنی جو ہے وہ آپ کر ہی جاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب میں نہیں کروں گا، کیونکہ میں کروں گا تو نقصان ہوگا، کروں گا تو مسائل ہوں گے، کروں گا تو خون کم ہو جائے گا، کروں گا تو دردیں ہو رہی ہیں، کروں گا تو چہرے پہ چھائیاں ہیں، بے بال بھی گر رہے ہیں، یہ فلاں بھی ہو رہا ہے، یہ سانس بھی چڑھ جاتا ہے، یہ تھکن بھی ہو جاتی ہے، یہ نیند بھی نہیں آتی ہے۔ یہ سارے تصورات آپ کے اندر جنم لے رہے ہوتے ہیں، سوالات، اور آپ جو ہیں وہ اس چیز سے لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس میں آپ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، مثلا کسی چیز کا لفظ ہے کہ لڑکی کو دیکھتے ہیں یا گرم فلم کو دیکھتے ہیں اور آپ اس میں مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر آپ اپنے اعضاء کو چھیڑ خانی کرتے ہیں، اور اس میں پھر آپ کے بس میں کچھ نہیں رہتا، اور پھر آپ وہ عمل کر ہی بیٹھتے ہیں جس کی آپ توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی آپ خود سے معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، جس کو آپ خود بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ تو آپ اس میں اور اس میں جو ہے سب سے پہلا عمل اپنی سوچ کو جو ہے، کیونکہ یہ جو مشت زنی کی بیماری ہے، یہ بیماری جو ہے جسمانی نہیں ہے، یہ جسمانی بیماری نہیں ہے، یہ دماغی بیماری ہے۔ یعنی کہ دماغ کے اوپر دیکھنے سے جب سوار ہو گیا، یعنی کہ آپ نے کسی کو دیکھا اور سوچا، دیکھا اور سوچا، اور آپ سے رہا نہ گیا، تو اس میں پھر آپ بے بس ہیں اور اس عمل کو آپ کر بیٹھتے ہیں جو نہیں کرتے، تو یہ دماغ کا عمل ہے۔ اور جیسے ہی آپ رش میں ہوتے ہیں اور تنہائی میں نہیں ہوتے، تو آپ کچھ بھی نہیں کرتے اور کچھ بھی نہیں سوچتے، اور صرف یہ سوچتے ہیں، اور لیکن جیسے ہی آپ ہرس میں جاتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، تو مسائل جو ہیں آپ کے بس میں نہیں رہتے، اور آپ کا مسائل جو ہیں وہ بے قابو ہو کے آپ اپنے خون کو خود ہی ہاتھوں سے خارج کرتے ہیں، اور خارج کرنے کے بعد پھر آپ پچھتاتے ہیں، اور پچھتانے کے بعد آپ مسائل کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ کرنا ہے۔ تو یہ ماہرین نے جو باتیں ہمیں بتائی تھی، وہ جو ہم نے کتابوں میں بھی پڑھی ہیں، تو وہ آپ کی نظر کر رہے ہیں کہ بھائی جب بھی آپ کے سامنے سے جو بھی آپ کے مسائل کا باعث چیز گزرتی ہے یا کوئی فرد گزرتا ہے،
جس کو دیکھ کر آپ کی امنگیں جوا ہو جاتی ہیں، آپ کے خیالات میں انتشار آ جاتا ہے، آپ کی سوچ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہو جاتی ہے، اور آپ بھڑک اٹھتے ہیں اور آپ گرم ہو جاتے ہیں اور آپ ایک گوشت کو ہڈی بنا دیتے ہیں، تو اس کا حل ہے کہ آپ نے اللہ اللہ کرنا ہے، سبحان اللہ کرنا ہے، کلمہ پڑھنا شروع ہو جانا ہے، درود شریف پڑھنی شروع ہو جانی ہے، تاکہ آپ اس میں اور مصروف ہونا شروع ہو جانا ہے، اور اس وقت کوشش کریں کہ تنہائی نہ دیں اور اس وقت کو ٹال دیں تاکہ اس عمل کو روکا جا سکے، اور یہ اسی صورت میں رکے گا جب آپ عبادت کریں گے، جب آپ تنہائی نہیں دیں گے، اور جب آپ خوف خدا کریں گے، جب آپ اپنے والدین سے محبت کریں گے، اور اس میں تنہائی میں جب کسی کو بھی دیکھیں گے، سوچیں گے، فلمیں دیکھیں گے گرم، اور لڑکی کو سوچیں گے اور مسائل کریں گے، اعضاء کو زیادہ چھیڑ خانی کریں گے، تو پھر آپ کا مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے غلط سوچوں سے دور رہنے کے لیے آپ نے ہرس سے بچنا ہے، اور ہرس جو ہے وہ تباہی کا باعث بن جاتی ہے، لہذا ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہرس سے بچیں، جس سے آپ خود بخود مشتدنی کی عادت سے بچ جائیں گے۔ شکریہ۔ پاکستان۔